جب دل میں آیا عمل کیا، جب خواہش ہوئی چھوڑ دیا، اپنے نفس کے مطابق کوئی چیز فٹ نہیں آ رہی ہے اس کو ترک کر دیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں کا حال ہے۔ رب العالمین کہتا ہے یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ آج بھی بہت سارے حضرات ایسے ہی کر رہے ہیں، اپنے نفس کے مطابق، اپنے خواہش کے مطابق ہی دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسا کر کے یہ حضرات دین اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور جب چار لوگوں میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں، ہم صحابہ اکرام کے فہم سے دین کو سمجھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری کوششیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور دین اسلام کو اپنے نفس سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهديناه النجدين۔ معزز سامعین حضرات، آج کے اس ہفتہ واری درس میں جس عنوان پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنی ہے وہ عنوان ہے اتباع خواہشات کی مذمت۔ عزیزان گرامی، نفسانی خواہشات دل کی غلامی ہیں، گلے کا طوق اور پاؤں کی بیڑیاں ہیں۔ خواہش پرست انسان بد چلن، بد کردار، بد اخلاق، بد مزاج ہوتا ہے، اور جس کا آغاز ہی خواہشات نفس سے ہوگا اس کا انجام ذلت ہے۔ اس لیے کہ انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان اور خود اس کا اپنا نفس ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، جب خواہش غالب آ جاتی ہے تو دل کو تاریک کر دیتی ہے، اور جب دل تاریک ہوتا ہے تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اور جب سینہ تنگ ہو جاتا ہے تو اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اور جب اخلاق برے ہو جاتے ہیں تو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ رب العالمین کی فرما برداری سے ہٹ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر کے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا، اور جو حضرات اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی معاشرے میں کچھ حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ رب العالمین کی نگاہوں سے گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ رب العالمین کی زمین پر رہ کر کے درندوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے خواہشات کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر دو قوتیں پیدا فرمائی ہے، ایک قوت خواہش ہے، دوسرا عقل ہے۔ اور جب ایک قوت نمایاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، تو دوسری قوت چھپ جاتی ہے۔ اسی لیے ابو علی ثقفی رحمہ اللہ کا قول ہے،
کہتے ہیں کہ جب خواہش کا غلبہ ہوتا ہے تو عقل چھپ جاتی ہے، بھلا اس کا انجام کیا ہوگا جس کی عقل غائب ہو گئی ہو، جس کی بے عقلی ظاہر ہو رہی ہو، وہ تو درندوں کے صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور وہ جانوروں سی زندگی گزارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین کے فرامین سے ہٹ کر کے ہی اپنے خواہشات کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ شرح السنہ کے مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات میں سے کسی چیز کی پیروی نہ کریں، بلکہ آپ کی تمام تر خواہشات رب العالمین کے احکامات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کے تابع ہونی چاہیے، ان سے کسی صورت میں روگردانی نہ کی جائے۔ اور ایسا کرنے والا شخص یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا، ان سے منہ پھیرنے والا، پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا شخص نفس کا پجاری ہوتا ہے، وہ احکام شریعت منہج سلف کا پیروکار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ قصص کے اندر رب العالمین نے کہا اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو سمجھ لو، جان لو کہ وہ حق کی پیروی کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو شخص رب العالمین کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے وحی الہی کی پیروی کرنے کی بجائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم سے دین اسلام کو سمجھنے کی بجائے اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کے کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ یہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، وہ سب سے بڑا گمراہ شخص ہے، اور رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ جاثیہ کے اندر رب العالمین نے کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انهم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے ایک راستے، دین کے ایک راستے پر، شریعت پر لگا دیا ہے، تو اسی کی پیروی کرتے رہنا، اسی پر چلتے رہنا، اور ان نادان لوگوں کے پیچھے مت چل۔ یہ نادان لوگ، یہ خواہش پرست لوگ رب العالمین کے مقابلے میں تیرے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور تجھ میں ان میں دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ گناہگار کا ہی دوست ہو سکتا ہے۔ ایک خواہش پرستی کرنے والا خواہش پرست کا ہی دوست ہو سکتا ہے، اور رب العالمین تو متقیوں کا، پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ بنیادی طور پر دو ہی راہیں ہیں، دو ہی راستے ہیں۔ ایک، انسان اپنے خواہش پر چل کر کے، اپنے نفس کو سب کچھ سمجھ کے اس پر چل کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا راستہ، رب العالمین کی طرف سے، رب العالمین کی جانب سے جو کچھ نازل ہوا ہے، وحی الہی کی پیروی کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ اور رب العالمین بھی سورۃ بلد کے اندر کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے سامنے دو راستے رکھے ہیں، ایک گمراہی کا راستہ ہے اور ایک ہدایت کا راستہ ہے۔ اور جو شخص اپنے خواہشات پر چلتا ہے وہ جرم عظیم کا مستحق ہے، اور وہ بہت ہی بڑی خطرناکی والا کام کر رہا ہے، کیونکہ شرح السنہ کے مصنف کہتے ہیں جس شخص پر اپنے نفس کی مخالفت کرنا گرا تکلیف دہ کام لگتا ہے، ایسا شخص دینی معاملات میں سستی برتتا ہے، اور جو شخص اب دینی معاملات میں سستی برتتا ہے وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. اور وہ شخص جو خواہش پرست شخص ہے وہ سارا کا سارا جو دین ہے اپنے خواہشوں کو ہی سمجھتا ہے. جب دل میں آیا عمل کیا, جب خواہش ہوئی چھوڑ دیا, اپنے نفس کے مطابق کوئی چیز فٹ نہیں آ رہی ہے اس کو ترک کر دیا, اس کو نظر انداز کر دیا. ایسے ہی لوگوں کا حال ہے. رب العالمین کہتا ہے یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں. جہمیہ, قدریہ, ان فرقہ ضالہ کو اگر آپ دیکھیں گے, انہوں نے دین کو جیسے سمجھنا تھا, صحابہ کرام کے فہم سے جس طرح سے دین کو سمجھنا تھا, انہوں نے دین کو ویسے نہیں سمجھا. انہوں نے دین کو سمجھا تو اپنی من مانی سے سمجھا, غلط غلط تعویلات کر کے انہوں نے گمراہی کو اپنے حق میں مول لیا. اور یہ شخص آج بھی بہت سارے حضرات ایسے ہی کر رہے ہیں, اپنے نفس کے مطابق, اپنے خواہش کے مطابق ہی دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایسا کر کے یہ حضرات دین اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور جب چار لوگوں میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں, ہم صحابہ کرام کے فہم سے دین کو سمجھنے کی کوششیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ ساری کوششیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور دین اسلام کو اپنے نفس سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انہی کے متعلق, انہی کے انجام کے متعلق رب العالمین کا قرآن کہتا ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے, کیا تو نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے, الہ بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ باوجود سمجھ بوجھ کے اس کو گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کے آنکھ پر اندھیرا ڈال دیا ہے. اور جب رب العالمین نے اس کو گمراہ کر دیا ہے تو رب العالمین کے بعد کون ہے اس کو ہدایت دینے والا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں, اس آیت کریمہ پر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے والے لوگوں کا انجام اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے. اور یہ انجام کوئی معمولی انجام نہیں ہے, بہت ہی خطرناک انجام اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے. جو شخص نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے یہ رب العالمین سے دور بھاگنے کی دلیل ہے. جو اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے یہ شیطان سے دوستی کی مضبوطیت کی دلیل ہے. جو نفسانی خواہشات کو گلے لگاتا ہے یہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے کی دلیل ہے. اور جو نفسانی خواہشات کا پجاری بنا ہوا ہے یہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنا رہا ہے. یہ سب سے بڑا طاغوت ہے جو یہ کچھ کر رہا ہے. کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ کرتے کیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے. جو طبیعت کے موافق ہے اس کو لے لیتے ہیں اور جو طبیعت کے موافق نہیں ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں. انہی لوگوں کے متعلق رب العالمین نے کہا, اور اس چیز سے منع کرتے ہوئے رب العالمین نے کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. اور اپنے خواہشات کی پیروی مت کر, کہیں یہ تجھے خواہشات رب العالمین کے راستے سے بھٹکا دے. اور یقین مانو جو رب العالمین کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں رب العالمین ان کو سخت ترین عذاب دے گا. کیونکہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا ہے. میرے بھائیوں, یہ جو کچھ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے, ان آیتوں میں اپنے خواہشوں پر چلنے والے لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے. اور مجھے اور آپ کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہر حال میں, زندگی کے ہر معاملے میں
ہر نہج پر، ہر طریقے پر، ہر راستے پر مجھے اور آپ کو ایک ہی راستہ اختیار کرنا ہے، وہ سلف صالحین کا راستہ ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ ہے۔ اور جو صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ خواہش پرست ہے، وہ خواہشوں کا پجاری ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام ہی رب العالمین بہت ہی بھیانک طریقے سے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے دین اسلام کی خدمت کرنے والا مجھے اور آپ کو بنائے۔ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی مجھے اور آپ کو گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔